ناظرین، مراد سعید کی کتاب نے راتوں رات تھر تھلی مچا دی ہے۔ راتوں رات کتاب سامنے آئی، اس میں مراد سعید نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں۔ مراد سعید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری اعظم خان جب کمرے میں داخل ہوئے بولے آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ پر جب اسپیکر کی رولنگ موجود ہے کہ سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے جو کابینہ کا اختیار ہے، سائفر ڈی کلاسیفائی کرنا جو کہ انہوں نے کیا، اسد عمر بولے آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن اب جیسا ہے ویسا کر دینا چاہیے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ فواد چودھری نے بھی اسد عمر کی تائید کی جب میں نے پوچھا فواد بھائی جو وزیر قانون کی حیثیت سے آپ نے اسمبلی میں تقریر جار دی تھی اس کا کیا ہے؟ فواد کے لہجے میں جنجلاہٹ تھی۔ ہماری گفتگو کے درمیان ہی شہباز گل کمرے میں داخل ہوئے۔ گل نے فواد کی بات کے جواب میں کہا کہ میں مراد کی بات سے متفق ہوں، ہمیں کھڑا رہنا چاہیے۔ گل کی اتنی کہنے کی دیر تھی کہ وہ جنجلاہٹ جو مجھ پر نہیں نکالی جا سکتی تھی اس وقت شہباز گل کی میری تعریف کرنے سے غصے میں بدل گئی۔ عمران خان کی موجودگی میں ہی اسد عمر شہباز گل پر داڑے کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں مشورہ دینے والے۔ سب واضح تھا کہ کابینہ کے سینئر اراکین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں ملی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے اسد عمر کو خاموش رہنے کا کہتے ہوئے اس لشکر کا بہادر سالار عمران خان میں مراد سے متفق ہوں۔ دوسری جانب سے آواز خان صاحب پریشر بہت ہے، وہ سنگین اقدام اٹھا سکتے ہیں، آرٹیکل 6 لگ سکتے ہیں۔ خان صاحب نے گہری سانس لے کر کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے۔ میں نے تل ملا کر کچھ کہنا چاہا، میرے بولنے سے پہلے خان صاحب بولے مراد تم دیکھ رہے ہو کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، یعنی کہ عمران خان مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اس کے ساتھ مراد سعید کا یہ بھی انکشاف کرنا ہے کہ سائفر میں واضح طور پر لکھا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک کی عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا ورنہ اسے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک سپر پاور کی طرف سے ایک ایٹمی ملک کے وزیر اعظم کو براہ راست دھمکی تھی کہ یا تو ہماری غلامی قبول کرو یا پھر اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ مراد سعید نے یہ بھی لکھا ہے کہ کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے میں جنرل باجوہ رکاوٹ بنے۔ ہم جب بھی بڑے کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کی بات کرتے تو وہ باجوہ صاحب سیاسی استحکام کا بہانہ بنا کر انہیں بچا لیتے۔ انہوں نے احتساب کے ادارے نیب کو مفلوج کر دیا تھا کیونکہ وہ ان سیاستدانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ مراد سعید کا یہ بھی کہنا ہے کہ سائفر تو صرف ایک مہر تھی، اصل کھیل تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اسلام آباد کے بند کمروں میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور اپوزیشن لیڈروں کو یقین دہانی کرائی جا رہی تھی کہ سگنل گرین ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ لو کے الفاظ دراصل ان مقامی موروں کے لیے ہدایات تھی جو اقتدار کے بھوکے تھے۔ مراد سعید نے کتاب میں جنرل باجوہ کے دور میں سوات میں دہشت گردی کی واپسی پر بھی اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ بارڈر پار سے لوگ دوبارہ مسلح ہو کر کیسے آ رہے ہیں تو باجوہ صاحب کی طرف سے تسلی بخش جواب کی بجائے خاموشی اختیار کی گئی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے تاکہ عمران خان کی حکومت کو ناکام دکھایا جا سکے۔ ناظرین، مراد سعید نے کتاب میں بڑے بڑے انکشافات کیے۔ یہ سارے انکشافات ظاہر کر دیتے ہیں کہ عدم اعتماد لانے میں جہاں پر بیرونی طاقتیں شامل تھیں تو وہیں پر جنرل باجوہ بھی اس میں شامل تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کی جائے کیونکہ وہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے، اور یہ وجوہات تھی کہ جن کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔